بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ امام غزالی کہا کرتے تھے سوء الظن غیبت القلب، یہ دل کی غیبت ہے۔ کچھ لوگ زبان سے غیبت کرتے ہیں، کچھ لوگ دل سے غیبت کرتے ہیں۔ جیسے کہ سیدنا علی کہا کرتے تھے سارے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، کہا سب لوگ دیتے ہیں مسلمان، کہا نہیں لوگ مال کی زکوٰۃ تو دیتے ہیں، عقل کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پوچھا عقل کی زکوٰۃ کیا ہوتی؟ کہا کو گالی دے، کو برا بلا کہے تو اس کو برداشت کرنا، یہ عقل کی زکوٰۃ ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ بدگمانی کرنے کا نقصان کیا ہے؟ الظن منشأ اکثر الکذب، جھوٹوں کی بنیاد بنتی ہے تو بدگمانی بنتی ہے، جھوٹ بنتے یہاں سے ہیں۔ اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اذا استولى الصلاح على الزمان واهله ثم اساء رجل الظن برجل لم تظهر منه خزيه فقد ظلم۔ ماحول ٹھیک ٹھاک ہے، لوگ نیک ہیں، نمازی ہیں، لیکن پھر بھی کوئی بدگمان ہوتا ہے کسی مسلمان کے بارے میں، اس نے ظلم کیا ہے۔ بدگمانی سے تو انسان اجر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بکر بن عبداللہ المزنی کہا کرتے تھے ایاک من الکلام ما ان اصبت فیہ لم تؤجر وان اخطأت فیہ اتہم اسمت وہو سوء الظن باخیک۔ ایسی کلام سے بچ جاؤ، وہ کلام صحیح بھی ہو تو اجر نہیں ملے گا، صحیح نہ ہوئی تو گناہ ملے گا۔ وہ کون سی کلام ہے؟ جو بدگمانی پر مبنی ہے۔ اس لیے بدگمانی کو علماء نے اجتنبوا کثیرا من الظن کی آیت کے تحت کبیرہ گناہوں میں شامل کیا ہے، اور مسلمانوں کے بارے میں بدگمان ہونے کو اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے حرام قرار دیا ہے۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے 2441، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے ما اطیبک وما اطیب ریحک وما اعظمک وما اعظم حرمتک۔ بیت اللہ تیری شان کتنی بڑی ہے، تیری ہوائیں اور فضائیں کتنی پاکیزہ ہیں۔ والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت من۔ اے بیت اللہ، میں رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تجھ سے زیادہ ایک مومن کی حرمت اور عزت ہے۔ ان اللہ حرم منک واحدا، ان اللہ حرم منک واحدا وحرم من المؤمن ثلاثا۔ بیت اللہ تیری ایک حرمت اللہ نے بیان کی، مومنوں کی 3 حرمتیں ہیں۔ حرم دمہ ومالہ وعرضہ، مومن کا خون بہانا بھی حرام، اس کی عزت پامال کرنا بھی حرام، اور اسی طرح اس کا مال ہڑپ کرنا اور اس کی جان ختم کرنا بھی حرام۔ اور ساتھ ہی اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَن يُظَنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا، مومن کے ساتھ گمان اچھا کرنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو اچھا گمان رکھنے والے لوگوں کے صف میں شامل فرمائے اور بدگمانی سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔